السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم عشا پاکستانی یوٹیوب چینل کی طرف سے تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ آئیے پیارے پاکستانیوں، آج ہم پہلے آغاز کرتے ہیں حسب روایت اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک سے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے وضو کرنے کا طریقہ۔ وضو کرنے کا طریقہ بہت سارے لوگ درست کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس میں کوئی نہ کوئی غلطیاں کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وضو نہیں ہوتا۔ تو جب وضو نہیں ہوتا تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ تو آئیے آج اہتمام سے ہم وضو کرنا سیکھتے ہیں۔ تو وضو کرنے کے لیے سب سے پہلی بات جو یہ ہے کہ ہم لوگ وضو کرنے کے لیے پانی جو ہے وہ بہت زیادہ ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس یہ ایک واحد چیز رہ گئی ہے جو کہ وافر مقدار میں ہے، اور ہم اسے ضائع بہت زیادہ کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کا بھی ایک ایک قطرہ جو ہے اس کا حساب لیا جائے گا۔ تو ہم وضو شروع کرتے ہیں تو ٹوٹی پوری کھول دیتے ہیں، ان نل کو پورا کھول دیتے ہیں، اور اس کے بعد پاؤں دھونے تک ہم جو کہ کام سارا کا سارا وضو کا ایک لوٹے پانی کا ہے، جو کہ ہم ایک بالٹی بڑی جو ہے اس سے بھی زیادہ استعمال کر جاتے ہیں۔ تو یہ غلطی جو ہے اس کو بھی ختم کریں گے۔ سب سے زیادہ پابندی لگائیں گے اپنے اوپر کہ پانی کا ایک ایک قطرہ جو ہے اس کا حساب ہو، اور ہم اس سے سوچ سمجھ کے چلیں۔ تو 2 ہاتھ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اس لیے کہ ایک ہاتھ سے آپ ٹونٹی کھولیے اور دوسرے ہاتھ میں پانی لیجئے۔ تو اس طرح سے 1 چلو پانی لیا پہلے نمبر پر ہم نے، آغاز کرتے ہیں، لیکن آغاز میں بسم اللہ ایک دفعہ پڑھ لیں۔ باقی یہ لمبی چوڑی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے جب میرے ذہن میں یہ ارادہ ہے کہ میں نماز پڑھنے سے پہلے وضو کر کے پاک صاف ہونا چاہتا ہوں، اتنا ارادہ جو ہے، یہ سوچ جو ہے ہمارے دماغ میں موجود ہے، تو وضو کی لمبی چوڑی کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے آغاز کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، اور اس کے بعد پہلا چلو پانی کا لیجئے، ٹوٹی کھولیے۔ جب آپ کا ہاتھ جو ہے بھر جائے تو اس پانی کے ایک ہاتھ کو، بھرے ہوئے ہاتھ کو، اس کو چلو بولتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے یہ آپ کا ہاتھ جو ہے جب پانی کا بھر جائے ٹوٹی بند کیجئے، اور اس پانی کو پھر دوسرے ہاتھ پر بھی ڈال کے دونوں ہاتھوں کو یہ گھٹنے تک ان کو آپ نے اچھی طرح سے دھو لینا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک ٹوٹی کھول کے پھر ایک چلو لیجئے، پھر دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے مسل کر دھوئیے۔ اسی طرح سے تیسری دفعہ بھی کیجئے، اور تینوں دفعہ یہ پانی کا ایک ایک چلو جو ہے دونوں ہاتھوں کو دھونے کے لیے، اچھی طرح سے صاف کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد جی آپ نے دوسرا سٹیپ جو ہے وہ شروع کرنا ہے۔ اسی طرح سے ایک چلو پانی لیجئے، منہ میں ڈالیں۔ عام طور پر یہ کیا جاتا ہے، ہم بڑی پھرتیاں دکھاتے ہیں، تیزیاں دکھاتے ہیں، تو اس وقت یہ کرتے ہیں کہ ایک پانی کا منہ میں ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد پھو کر کے دانتوں پر سے یا اگلے دانتوں پر سے گھوم کے وہ باہر۔ حالانکہ یہ کلی نہیں ہوتی، کلی ہوتی ہے منہ کے اندر جو پانی جائے گا، ایک چلو آپ نے منہ میں ڈالا تو وہ پورے منہ میں گھومے گا، حتیٰ کہ آپ بعد میں ایسے بھی کریں گے، گرارا بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر روزہ نہیں ہے تو روزہ تو پھر گرارا نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے پانی گلے سے آگے جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں اس طرح سے 3 دفعہ آپ نے پانی لینا ہے، اور وہ پورے منہ میں گھوم کے آنا چاہیے، پھر آپ نے اسے باہر نکالنا ہے۔ اور کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ انگلی جو ہے وہ بھی استعمال کر لیں، اور اچھی طرح سے دانتوں کو بھی تھوڑا سا مسل لیں۔ تو اس طرح سے یہ 3 دفعہ کلی کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ ناک میں پانی لینا ہے۔ اس میں بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ پانی جو ہے تیزی دکھا رہے ہوتے ہیں، پانی لیا، ناک کے آگے کیا، پانی ناک کو سنگھا کے بس پھینکتے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ پانی آپ نے، یہ جو سخت ہڈی جو ہے نا، اس سے نیچے نیچے جو حصہ ہے، اس میں پانی اندر جانا چاہیے، اور پھر پانی ڈال کے ایسے۔ تو اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بائیں ہاتھ کی انگلی جو ہے وہ اسے استعمال کر کے اچھی طرح سے ناک کو اندر سے صاف بھی کرنا ہے۔ تو اس طرح سے 3 دفعہ یہ ناک میں پانی لینا ہے۔ اس کے بعد پھر اسی طرح سے ایک چلو پانی لینا ہے،
دائیں ہاتھ سے پانی لے رہے ہیں اور بائیں ہاتھ سے ٹونٹی کو بند کریں گے، اور اس کے بعد اس پانی کو آپ لے کے یہاں سے، جہاں یہ آپ کا سر ہے، ماتھا جو ہے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں اس سے نیچے سے اسے یہاں سے پانی ایسے لے آگے ایسے، اور پھر دوسرا ہاتھ بھی ساتھ استعمال کرتے ہوئے اس کو اچھی طرح سے منہ دھوئیں گے. پھر اسی ہاتھ سے دوسری دفعہ لیں گے، اسے بھی اسی طرح کریں گے، اسی ہاتھ سے تیسری دفعہ بھی کریں گے. اور ساتھ ساتھ اگر آپ کی داڑھی جو ہے وہ گھنی ہے، یعنی بہت ساتھ بال ہیں اور بہت زیادہ بال ہیں، تو اس صورت میں خطرہ ہے کہ نیچے والا حصہ جو ہے وہ خشک رہ جائے گا. تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پانی جو ہے اچھی طرح سے لے کے ادھر مسلے، پھر پانی ادھر سے بھی مسلے، اور پھر ایک دفعہ ایسے بھی مسلے. تو اس طرح سے پانی کو اچھی طرح سے جڑوں تک پہنچانا ضروری ہے. لیکن ماتھے کے بال جہاں شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کے تھوڑی یہاں نیچے تک بال ہو، یہ گردن بھی دھونی شروع کر دیتے ہیں، نہیں یہ نہیں ہے. اس طرح سے کان کی ایک لو سے لے کے دوسری لو تک، یہ ہے آپ کا منہ جسے آپ نے 3 دفعہ دھونا ہے اچھی طرح سے، تاکہ کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے. اس کے بعد جی منہ دھونے کے بعد ہم نے 3 دفعہ دائیں کونی تک پہنچانا ہے پانی. تو اس کا بھی یہ طریقہ ہے کہ پانی لیں ایک چلو، اس پانی کو پھر دونوں ہاتھوں پہ لائیں، پھر اس طرح سے اس ہاتھ کو دھوتے ہوئے، اور بعض صورتوں میں بھی کر سکتے ہیں یہاں پر ٹوٹی کھلی رکھ لے بے شک ہلکی سی، اور وہ پانی جو ہے دھوتے ہوئے کونی تک آئے. کونی کو اوپر سے، بعض لوگ اوپر سے یہاں سے کونی سے دھونا شروع کرتے ہیں نیچے کو، یہ غلط ہے. پانی ادھر آئے گا، ہاتھ سے چلیں گے اور ہاتھ سے ہی پانی بہاتے ہوئے یہاں تک لائیں گے کونی تک، اور کونی کا کوشش کریں گے یہ حصہ جو ہے یعنی کونی کے نیچے تھوڑا سا آگے تک یہ دھونا ہے. تو اس طرح سے 3 دفعہ پہلے دائیں کونی کو، ہاتھ بازو کو، اور پھر بائیں بازو کو بھی کونی تک جو ہے نا، کونی سمیت یعنی کونی بھی ساتھ شامل کر کے اسے 3 دفعہ دھونا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی سر کا مسح کرنا. یہ ہمارے دونوں ہاتھوں کی یہ 3 انگلیاں جو ہے، چھوٹی انگلی کی طرف سے شروع کر کے 3 انگلیاں درمیان والی انگلی تک یہ جوڑ لینی ہے. پانی لے کے پہلے ان کو یعنی بھگونا ہے، ہاتھوں کو دونوں کو بھگو کے یہ جوڑنی ہے. یہ اسے ہم نے یہاں سے ماتھے کے بالوں سے شروع کرنا ہے، اور یہ ہم نے اوپر سے اس طرح سے یہ ادھر سے لانا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو بڑی انگلی کہیں نہیں استعمال ہوئی، اس کا پانی جو ہے وہ یہ انگلیاں بھیگی ہوئی انگلی جو ہے نا، یہ کانوں میں اس طرح سے اچھی طرح سے یہ بھی کرتے ہوئے آپ نے یہ سر کا مسح جو ہے یہ مکمل کرنا ہے. اس کے بعد جی آپ نے اسی طرح سے کوشش کرنی ہے ڈنڈی کھول کے پاؤں جو ہے وہ جو ہوتا ہے نا ٹکنا، اس سے ہم شروع کر دیتے ہیں بعد میں نہیں، پہلے پاؤں کی انگلیاں اچھی طرح سے دھوئیں گے، ان کے اندر انگلی ماریں گے ایک دفعہ تاکہ اس کے اندر بھی جو بالکل ساتھ جڑی ہوئی ہیں، چپکی ہوئی ہیں ساتھ، ان میں بھی پانی چلا جائے، اور ان کو بھی اچھی طرح سے بھگو لیں. پاؤں کو نچلا حصہ بعض دفعہ خشک رہ جاتا ہے، اس طرح ٹکنے سے اوپر تک جو نا پاؤں کو دھونا ہے، پہلے دائیں کو پھر بائیں کو. تو اسی طرح سے یہ ہو جائے گا ہمارا وضو مکمل. لیکن اس میں آپ سب سے زیادہ جو زور دینا ہے وہ آئندہ کے لیے یہ خیال رکھنا ہے کہ ایک تو پانی ضائع نہ ہو، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ جن علاقوں میں نہیں ہے، جن لوگوں کو میسر نہیں ہے انہیں پوچھیے ان کے اوپر کیا بیت رہی ہے. اور وہ پانی کو 3 جگہ استعمال کرتے ہیں. وضو کا پانی ضائع نہیں کرتے بلکہ ان کو بھر لیتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اور ان کو پودوں میں استعمال کرتے ہیں. پھر پودوں سے وہ استعمال ہو کے ان کے پھلوں کی صورت میں ہمارے پاس وہ غذا کی صورت میں پھر واپس آتا ہے. تو اس لیے اس پانی کو ضائع کرنے سے بجائے اسے استعمال درست کیجیے. اور یہ کرنے کو کہا بھی اس لیے گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور بہت سے علاقوں بہت سے ملکوں میں یہ میسر نہیں ہے، یا ان کو بہت دقت سے ملتا ہے یا بہت کم ملتا ہے. تو ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے اپنے لیے اور اپنے آنے والی نسل کے لیے اس کا اسٹاک ختم ہونے سے بچانا چاہیے. تو آپ لوگوں نے اس میں سب سے بڑی بات یہ کرنی ہے کہ آئندہ سے پوری ٹونٹی کھول کے وضو شروع کرنے سے لے کے، بلکہ وضو کے دوران ہم بیٹھے گپ شپ لگانا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس دوران ٹونٹی چلتی رہتی ہے، پانی بہتا رہتا ہے اور وہ ضائع ہوتا رہتا ہے. تو میرے پیارے پاکستانیوں، اس چیز کا اب آج سے آئندہ سے خصوصی طور پر خیال رکھنا ہے. اسی طرح سے کوشش کریں جب وضو کر رہے ہیں تو پھر وضو کریں، پھر باتیں نہ کریں. اسی طرح سے جیسے میں پہلے بھی عام طور پر کہتا رہتا ہوں
کہ بات جب بھی کیجیے سچ بولیے، جب بھی کیجیے کسی کی تعریف کیجیے، کسی کو اچھا کہیے، کسی کو برا مت کہیے، کسی کے خلاف بات مت کیجیے کہ آپ غیبت کے زمرے میں آ جائیں اور پھر غیبت کا گناہ جو ہے وہ آپ کے سر پہ چڑھ جائے۔ اسی طرح سے جب بھی ہو سکے، جتنا بھی فرصت کا وقت ہو، کوشش کیجیے پاک صاف رہیے، باوضو رہیے، اور ساتھ ساتھ درود شریف پڑھتے رہیے، ساتھ ساتھ اگر کلمہ پاک پہلا تو کلمہ جو ہے وہ پڑھتے رہیے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، اور یہ بلکہ ساتھ ساتھ یہ ہو جائے زیادہ اچھا، یہ 3 چیزیں کر لیں کہ یعنی کلمہ بھی پڑھیں، درود شریف بھی پڑھیں، اور ساتھ ساتھ استغفر اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنا بندہ سب سے زیادہ پیارا اس وقت لگتا ہے، یا پیار سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اس وقت آتا ہے اپنے بندے پر جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ۔ یعنی اس میں اس نے جتنے بھی سارا دن میں جو کوتاہیاں غلطیاں کی ہیں اس کی وہ معافی مانگتا رہے، اور جب معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند آتا ہے، سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے کہ یعنی بندہ جو ہے بالکل تہ دل سے دماغ کو حاضر جانتے ہوئے یہ کہتا ہے استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو اس لیے سچ بولیے پاکستانیوں، دوسروں کے لیے اچھا سوچیے، ہمیشہ کسی کو شاباش دیجیے، کسی کو تنقید کرنے کے بجائے کسی کی اچھائی پر اس کو شاباش دیجیے، اس کے لیے تالی بجائیے، یہی معاشرے کو بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ تو آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔